बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे जनवरी का आगाज़ हो चुका है क्योंकि दुनिया में पहला साल यहीं से शुरू होता है। पाकिस्तान में शायद 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। पहले अहम ख़बरें आपके सामने रखूं, फिर इस साल का अहाता करते हैं। इंशाअल्लाह 2025 खान की रिहाई का सूरज तलू होने वाला है। अडयाला जेल की सलाखें टूटने के करीब है। खान इंशाअल्लाह बाहर आएगा। और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक क्या हुआ, आज वो रुदाद आपके सामने रखनी है। खान ने आज जुल्म और फस्तायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने कौम के खौफ के बुत तोड़ने में किरदार अदा किया और पूरा निज़ाम आज घुटनों पर आ चुका है। खान ने कहा इसे आप मौखर तो कर सकते हैं लेकिन टाल नहीं सकते। जमहूर की जीत इंशाल्लाह जल्द होगी। ये क्यों कहा इमरान खान ने, तफसील में आपको बताता हूँ। ये 2024 का सूरज नहीं डूब रहा, ये रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। रियासत पर कब्ज़े ग्रुप का सितारा डूब रहा है और ये 2025 के इंशाल्लाह पहले क्वार्टर में खान की रिहाई भी और खान पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का ये नया साल मुबारक आपने उस वक्त कहना है, क्योंकि 2024 की तलखियाँ और झलकियाँ मैं आपके सामने रखना चाहूँ जिसे आप मैं भूलने नहीं देना। ये 2024 बड़ा कर्बनाक साल था। ये पाकिस्तान की कौम कभी नहीं भूलेगी 77 साल की हुक्मरानी का मसख शुदा चेहरा, जिसकी लाकानूनियत, जंगल राज, गुंडा राज, फस्तायत, जुल्म सितम के वाक़यात जो तारीख़ की किताबों में पढ़े तो ज़रूर थे, इस पूरे साल में अपनी आँखों से देखे हम सब ने। अक्सरियत को कैसे अक़लियत में बदला गया, कैसे मुज़ाहमत व गद्दारी, इख्तलाफ करने वालों को मुजरिम बनाया गया, शायर दहशतगर्द बनाए गए, लिखने वालों को इंतशारी कहा गया, कमापूत परदेसियों को मुल्क दुश्मन करार दिया गया, जमहूरियत के लिए लड़ने वालों का सांस लेना मुश्किल किया। ये 2024 हकीकी मानों में पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों के शराफिया इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इनके सियासतदानों के लिए जो इमरान खान के मुखालिफ थे, तमाम तर साजिशों के होलनाक तबाही बर्बादी के बावजूद तमाम हरबे इस्तेमाल करने के तहरीक इंसाफ आज भी मौजूद है, पूरी ताकत से मौजूद है। खान का नज़रिया अवाम की रगों में दौड़ है। खान की मकबूलियत तारीख़ के अरूज पर है और ख़ान के मुखालफिन इस्टेब्लिशमेंट का 77 साल इक़्तिदार, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों की सियासत इख्तिताम पर। इस साल का आगाज़ जो था 13 जनवरी से हुआ तबाही बर्बादी से, और उसका इख्तिताम गिलगित के इंतसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खालिद खुर्शीद को 34 साल की सज़ा देने पर हुआ। ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला साल था 13 जनवरी को, लेकिन तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात गैर कानूनी करार दे के निशान छीना काजी फाइज ने, और फिर 8 फरवरी जो पाकिस्तान के बदनामे ज़नाना तारीख़ के इंतखाबात, स्याह तारीख़, जिसमें झूठे गैर सियासी छोटी सी जमात ने एक बड़ी सियासी जमात को, टॉप दुनिया की जमात को, तमाम इदारों को मिला के तारीख़ी डकैती करके इलेक्शन लूटा, अक्सरियत को अक़लियत में बदला और जमहूर पर कब्ज़ा किया। इस पूरे साल में कहीं ना आइन था, ना कानून था, ना इंसाफ था, ना अदल था, ना इंतज़ामिया थी, ना कोई अदलिया थी, ना वो इदारे जिन पर सारी ज़िंदगी हम फ़ख्र करते रहे। पूरे साल में अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के एक रखेल बनकर उनके तबलों पर नंगा नाच नाचती रही। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत इन जराइम में पार्टनर निकली। मातहत अदलिया, खुफिया इदारे कीमे वाली मशीन में इन जजेस को गुजारते रहे, इबरत का निशान बनाते, किसी को ख़रीद लिया, किसी को झुका लिया, किसी को इबरत का निशान बना लिया। इस पूरे साल में 9 मई का मंजन बिकता रहा। हज़ारों पाकिस्तानियों के घर तबाह हुए, पाकिस्तानी की माओं बहनों बेटियों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। गैर आइनी कानून साजी 26वीं तरमीम करके अदलिया के हाथ बांधे, और इस बदतरीन साल में इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों, नहित्ते पुरअमन पाकिस्तानियों पर दिन दहाड़े गोलियाँ और कत्ल किया गया, लाशों की बेहरमती की, गायब किया, मसख किया। बदनामे ज़माना अदालतों का जो खिलवाड़ हुआ उसकी मिसाल देखें। मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान, जिस पर सारी ज़िंदगी ट्रैफिक की लाल बत्ती तोड़ने का जुर्माना नहीं है, 256 केसेस, FIA, नैब, पुलिस, साइबर क्राइम, शरई अदालतें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट, पाकिस्तान के हर सूबे में तकरीबन हर शहर में खान के ऊपर केस बनाया गया। मजहबी केस बने, शरई केस बने, गद्दारी के बने, दहशतगर्दी के बने, कत्ल के बने, करप्शन के, तौहीन के, अवामी एहतजाज के, एहतजाजी सरगर्मियों के, अमन व अमान के केसेस। खान के ऊपर ताज़ीरात पाकिस्तान का शायद ही कोई कानून या कोई दफ़ा रह गई जो ना लगी हो। हर तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनों पर पूरे पाकिस्तान में मिलाएं तो 1,18,000 से ज़ायद केसेस थानों में रजिस्टर्ड हैं। तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा पर 20 से लेकर 70 के करीब FIR दर्ज हैं। 110 रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ के इस साल ज़बरदस्ती पार्टी बंदूक की नोक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के छुड़वाएगी। 95% के बीवी बच्चों, बहन भाइयों को अगवा करके, घर बार तबाह करके, ब्लैकमेल करके पार्टी छुड़वाएगी, और जो 3-4% लालच दे देगी। ये सब कुछ करने के बावजूद तहरीक इंसाफ आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी। अच्छा, इस साल मीडिया में जो पाकिस्तान का मीडिया सहाफ़त का एक आज़ाद माशरे का सतून है, उसे मुकम्मल यरगमाल बनाया। बदबूदार सहाफ़ियों को टिशू की तरह इस्तेमाल करके निज़ाम की दुम और शर्मगाह जहाँ से खून गिरना था उसे साफ़ करवाया गया। लाशों को छुपाने के लिए मीडिया के बदबूदार जिंदा लाशें प्रोग्रामों में चीख चीख कर मजाक उड़ाती रहीं।
اسٹیبلشمنٹ کے منہ سے نکلے ہوئے گوبر کو یہ حلوہ بنانے والے صحافی ان کے بلغم کو شہد بناتے رہے۔ طاقتوروں نے انٹرنیٹ کو سلو کیا تو پاکستانیوں کو شعور کا پارا تیز ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ دن دہاڑے مالکان کو بلا کے خان کی تصویر اور آواز پر پابندی لگاتی رہی۔ پاکستانیوں نے وہی ضد بنائی اور ضد کو توڑنے کے لیے سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن 18 بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے گئے۔ ان کے اہل خانہ، ان کے بچے، ان کو بزرگوں کو اغوا کیا گیا تاکہ خاموش کر دیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل۔ صحافیوں کے لیے پہلے نمبر پر غزہ اور دوسرے نمبر پر جنوبی ایشیا میں پاکستان۔ 2024 میں 6 صحافیوں کا قتل عام ہوا۔ تمام بڑے صحافی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ سوشل میڈیا ایپس بند کی گئیں، ٹویٹر 11 مہینے بند، انٹرنیٹ سلو، واٹس ایپ سلو۔ پاکستان کو شمالی کوریا، ایران، ایتھوپیا، روس اور جنگ زدہ علاقے کشمیر، یوکرین اور فلسطین سے بھی نیچے لے گئے۔ سرکاری کنٹرول VPN وہ بھی ناکام، کیونکہ شعور کا جن بوتل سے نکل آیا۔ انہوں نے 2024 میں جو کیا اس کے نتائج دیکھے کیا نکلے۔ یہ سارا تو میں نے آپ کو بتایا جو ان کی واردات تھی۔ انہوں نے خان کی چلتی ہوئی حکومت اور دنیا کی 10 ایمرجنگ معیشت میں شامل ہونے والے ملک پاکستان کی منتخب حکومت کو، جمہوری حکومت کو گرا کے، جو معیشت دانوں نے تو کہا ہے 42 سے 50 ارب ڈالر کا نقصان، لیکن جو ادارے کوڑیوں کے بھاؤ بیچے جا رہے ہیں، جو مزید انویسٹمنٹ آ سکتی تھی جو نہیں آئی، اس کا حساب نہیں انہوں نے کیا۔ یہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ یہ 180 ارب ڈالر بلکہ بنتے ہیں۔ یہ پاکستان کا قرضہ جتنا اس سے زیادہ نقصان انہوں نے خان کی حکومت گرانے سے کر دیا۔ آج وہ پلاننگ کمیشن اڑان نامی ایک پروگرام جاری کر رہی ہے کہ جی 2029 کا ٹارگٹ کیا ہے GDP کا 6%، اور خان کے دور میں 2022 میں کتنی تھی 6.2۔ مطلب سرکاری اعداد و شمار میں تسلیم کر رہے ہیں کہ ملک کو یہ 7 سال پیچھے لے گئے۔ غیر سرکاری اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے اور خان کی حکومت کے مقابلے میں اس وقت یہ 15 سال پیچھے جا چکے ہیں۔ 15 سال۔ پاکستان 6 خطرناک ممالک میں پہلے شامل ہے، جس میں فلسطین ہے، شمالی کوریا ہے، ہیٹی ہے، نیو پاپا گینی، افغانستان اور پھر پاکستان، جو 40 سال کی جنگوں کے ملک کا شکار ہے یا سول وار کا۔ یہاں بغیر کوئی گولی آپس میں چلائی دنیا کے 6 خطرناک ممالک میں انہوں نے پہنچا دیا۔ پاسپورٹ بدترین پاسپورٹس میں، اس سے اوپر صرف وہ جنگ زدہ 3 4 5 ملک ہوں گے۔ شہریوں کو چین کا پاکستان کے ویزا نہیں دیا جاتا، جو ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی تھی۔ قرض، امداد اور بھیک کے نام پہ کوئی ایک ملک بھی قرض دینے پہ تیار نہیں۔ سرمایہ کاری 50 سال کی تاریخ میں سب سے نیچے۔ روپے کرنسی کی قدر، جو ٹکا 900 روپے کا ایک روپے کے 900 ہوتے تھے، آج وہ 3 روپے کا ہو گیا ہے۔ افغانستان کی کرنسی آگے، بھارت کی آگے، نیپال کی آگے۔ یا تو معاشی پابندیوں کے شکار ممالک پیچھے ہیں یا جنگ زدہ، اور اس لیول پر اس کرنسی کی کوئی لیتا ہی نہیں۔ نمبروں کے ہیر پھیر کے باوجود اصل مہنگائی آج بھی 35 سے 40% ہے، کیونکہ قوت خرید 68% پاکستانیوں کی نہیں۔ ذرا مثال سنیں، سودا سلف لینے سے لوگ قاصر ہیں۔ ادھار پر سودا لینے والوں کی شرح گیلپ کے مطابق 60% ہے۔ 40% پاکستانیوں نے گھر سے باہر کھانا ہی چھوڑ دیا اور 49% خطے غربت سے نیچے چلے گئے۔ بجلی، گیس، پانی، ان تمام چیزوں میں پاکستان ان ممالک میں جو ترقی پذیر ممالک میں بھی سب سے نیچے۔ گیس کی قیمتوں میں 31% اضافہ اور بجلی کی تقریباً 75%۔ اور یہ ابھی جو واشنگٹن سفارت خانہ بیچا گیا، 1000 ارب کی ریکارڈ ایک بیچی گئی، جو کوڑیوں کے بھاؤ 15% شیئر سعودی عرب کو انہوں نے دیے۔ سکوک بانڈ جاری کرنے کے لیے موٹر وے، جس میں اسلام آباد پشاور لاہور موٹر وے سیکشن، اسلام آباد ایکسپریس گروی، لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ گروی، اسلام آباد کا گروی، ملتان کا گروی، سارے کے سارے گروی رکھ دیے۔ اور یہ سب کچھ کرنے والوں کی دبئی لیکس میں 11 ارب ڈالر کی جائیداد دبئی کا ڈاٹا اسی سال لیک ہوا، جنہوں نے گروی رکھوائے ہیں۔ سیاسی میدان ناکام، معیشت میں ناکام۔ اور امن و امان کی ذرا سنیں، امن و امان میں کیا حالات ہو رہے ہیں۔ DGISPR نے ابھی ڈاٹا شیئر کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 60,000 کے قریب تقریباً 170 روزانہ کی بنیاد پر، اور 925 دہشت گرد سے مارے گئے، اور 383 ان کے اپنے افسران اور پولیس والے، ایک کے مقابلے میں یعنی 3 دہشت۔ اب اندازہ کریں کہ 2001 سے 2024 تک 23 سالوں میں ان تمام دہشت گردوں کو اکٹھا کریں تو تقریباً یہ 30,000 سے 1 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، جو بلوچستان کے کچے کے ڈاکو، وزیرستان، یہ سارے کالعدم تنظیمیں اکٹھی کر لیں۔ اور ان کے خلاف جو بڑے بڑے آپریشن ہوئے، جیسے 2009 میں آپریشن راہ راست، 2009 سے 2014 آپریشن راہ ہدایت، ضرب اسب، رد الفساد، خیبر آپریشن، تھنڈر آپریشن، باجوڑ آپریشن، شیردل آپریشن، میزان، یہ کوئی 12-13 تو آپریشن اس طرح کے۔ باقی جو روزانہ کی بنیادوں پر DGISPR کہہ رہے تھے، وہ صرف 2024 میں 170 روزانہ کی بنیادوں پر ہوتے۔ اس کے باوجود دہشت گردی کم ہوئی ہے، بڑھ گئی، آپ خود سوچ لیں۔ پڑوس میں دیکھیں، ہندوستان میں پارلیمنٹ پر ایک حملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ دوسرا حملہ نہیں انہوں نے دیا۔ سری لنکا میں 30 سال خانہ جنگی رہی،
تمل ٹائگر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا انہوں نے. کولمبیا میں دیکھ لیں 2016 میں یہی ہوا, انڈونیشیا میں دیکھ لیں, اسپین میں دیکھ لیں, برطانیہ, جرمنی, امریکہ, اردن, یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں عوام کھڑی ہوئی تو یا مذاکرات ہوئے, امن معاہدے ہوئے یا آپریشن, لیکن تمام نیٹ ورکس ختم. یہاں 23 سال میں بڑے بڑے آپریشن کے باوجود پاک فوج کے بھی نقصانات اور شہادتیں, اور یہاں کوئی کامیابی بھی نہیں. اور خان کی حکومت کے 3.5 سال واحد تھے مکمل امن. اکا دکا واقعات ہوتے رہے, لیکن جو تباہی و بربادی کا کھیل باقی سالوں میں چلتا رہا اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی. ان سب واقعات کے باوجود آپ تحریک انصاف کی کامیابیاں دیکھ لیں. 8 فروری کو مگرمچھ کے جبڑوں میں سے الیکشن انہوں نے جیتا, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی. اور 77 سال اب دیکھ لیں معاشی ریاست کو بائیکاٹ کے ذریعے آج گھٹنوں تک لے آئے ہیں کہ نہیں. خارجہ پالیسی کے حساب سے, انسانی حقوق کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں نے امریکہ سے برطانیہ, یورپ, آسٹریلیا, کینیڈا تمام جگہ سفارتکاری کی. ابھی جو فارن ریمیٹنس روکنے کا معاملہ ہے وہ مہم شروع ہوئی ہے, اس کے نتائج مہینے بعد آپ کو وہ بھی نظر آ جائیں گے. ان کی بہت بڑی بڑی کامیابی ہیں. ان کی کامیابیاں یہ بھی ہیں, انہوں نے قاضی فائز جیسے بدکردار شخص کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دی, وہ توسیع نہیں کروا سکا دباؤ میں. یہ پاکستانیوں کی کامیابی ہے, اور یہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ رجیم چینج آپریشن کے تمام کردار اس وقت انجام کو اپنے اپنے پہنچ گئے ہیں. تحریک انصاف کی یہ بھی کامیابی ہے کہ اڈیالہ میں قید خان اتنا طاقتور ہے کہ یہ سارا نظام اس وقت اس کے قدموں میں ہے, اور وہ اپنے مطالبات پہ قائم ہے. نظام اور چودھری نظام دونوں خان سے آج گارنٹیاں مانگ رہے ہیں, ڈیل مانگ رہے ہیں. یہ پوری سیاست خان کے گرد گھوم رہی ہے آج, آپ کو پتہ ہے سارا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اور تحریک انصاف کیا کریں. دیکھیں 2025 کا تو ویلاگ میں انشاءاللہ کل کروں گا, اس میں تفصیل بتاؤں گا. لیکن فی الحال پاکستان کی عوام دیکھیں, اس پورے سال کا جائزہ لے, حکمت عملی کو سوچے, اپنی جد و جہد کو دیکھے, اور دوبارہ مضبوط بنیادوں پر شروع کرے. جہاں جہاں انہیں سیاسی ناکامیاں ہوئیں اس کا جائزہ لے کر ایک جامع حکمت عملی جو ریئلسٹک ہو, حقیقت پر ہو. قیادت کو عوام کے ساتھ گراس روٹ لیول پر رابطے بڑھانے ہوں, تنقید برداشت کرنی ہوگی, ہر عمل میں انہیں ساتھ رکھنا ہوگا. جو سبق سیکھا ہے اسے اب استعمال بھی کرنا ہوگا, اور عوام کو مایوسی سے بچنا ہوگا. حوصلہ افزا پیغام ایک دوسرے کو دینے ہوں گے. نوجوانوں کا بہت بڑا اور اہم کردار ہے, بہت بڑا, اور آپ کی مضبوط طاقت ہے سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانی. انہیں اپنی موجودگی کا مضبوطی سے احساس دلانا ہے. اپنی حکمت عملی رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور مثبت دیکھیں فارن ریمیٹنس کی مہم ہو, سول نافرمانی ہو, پرامن احتجاج ہو, اپنے شعور کا مظاہرہ کرنا ہو. یہ گولی کیوں چلائی, سیاسی قیدیوں کی رہائی, مینڈیٹ کی واپسی, آئین جمہوریت کی بالادستی, جس میں آپ نے اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے. ابھی 2 جنوری کو جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کی قیادت کے تو دعویٰ ہے کہ بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے, لیکن پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری خان کی رہائی ہے, اور وہ انشاءاللہ اسی سیاسی عمل کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا جو انٹرنیشنل دباؤ کے نتیجے میں نظر آئے گا. اور اس میں مجھے انشاءاللہ آگے آتے ہوئے بڑی تیزی نظر آ رہی ہے, کیونکہ 20 دن ہیں ان کے پاس. اور اب دیکھیں اس میں مجھے سب سے بڑی موومنٹ نظر آئی کہ جو نواز شریف نے, اسے اندازہ ہو گیا حکومت خاتمے کی طرف ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ سے نظر آ رہا ہے. اس نے اپنی پارٹی متحرک کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا ہے کہ عوامی رابطے بڑھائیں, ملاقاتوں کا آغاز کریں. صوبائی قیادت کی ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں 4 مرحلوں میں. نون لیگ کی پنجاب میں دوبارہ مہم شروع. اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں اشارہ مل گیا الیکشن کا. نون لیگ کے جو سابق رہنما ہیں وہ الیکشن کے معاملات پہ نواز شریف کو بتا رہے ہیں کھل کے کہ سینٹرل پنجاب, ساؤتھ پنجاب ہو یا ناردرن پنجاب, یہ آپ کے ہاتھ بالکل ہار چکے ہیں. اگر آپ اپنی اس وقت صفیں ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے, تو آپ بالکل گھر کی 20 نشستیں بھی سارے ملا کے دونوں جماعتیں نہیں لے سکتے, کیونکہ نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہا ہے. اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں, اسی لیے پارٹی کو وہ کہہ رہے کہ متحرک ہوں, شروع ہوں سیاسی عمل. لیکن اب ان کے دامن میں کچھ رہا نہیں, اور خان کی انشاءاللہ واپسی اب ہے. 2025 کا جو کل ویلاگ ہوگا, ابھی تو آپ کا 2024 ختم ہونے والا ہے, تو انشاءاللہ اس میں تفصیل سے جو ہے وہ بات کروں گا اس بھی کہ 2025 میں انشاءاللہ کیا ہوگا. اور اس میں کچھ خبریں بھی ہیں, اہم خبریں, لیکن وہ کل تک میں چھوڑ دیتا ہوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.